حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، ان کو انگریز نے کالا پانی کے جیل خانے میں ڈال دیا تھا۔ 4 سال کے بعد وہاں سے رہائی ہوئی۔ جب واپس آئے تو علماء نے، عوام نے ان کے استقبال کے لیے ایک بڑا جلسہ کیا۔ اس میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بیان فرمایا تو حضرت شیخ الہند نے بات شروع کی اور فرمایا کہ میں 4 سال تک قید خانے میں رہا اور میں نے جیل کی اس کوٹری میں یہ غور کیا کہ آخر مسلمان اتنے پریشان کیوں ہیں دنیا کے اندر، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہے، مسلمانوں کے پاس دولت کی بھی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں ہے، پیٹرول کے خزانے مسلمانوں کے پاس ہے، سونا اور چاندی مسلمانوں کے ملکوں سے نکل رہا ہے، بے شمار وسائل ہیں، بے شمار دولتیں ہیں، تعداد بھی بہت ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں نے 4 سال کے اندر غور کرتے کرتے 2 باتیں نکالی ہیں، 2 وجہیں میری سمجھ میں آتی ہیں کہ مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ جب حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہ بات کی تو عوام اور خواص، علماء سب کے سب متوجہ ہو گئے کہ وقت کا اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا شیخ یہ بات کہہ رہا ہے کہ 4 سال میں 2 ہی وجہ نظر آئی مسلمانوں کے پریشان ہونے کی دنیا میں۔ سب متوجہ ہو گئے، حضرت کی بات غور سے سننے لگے۔ حضرت شیخ الہند فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی وجہ جو مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود پریشان ہیں، کیا ہے؟ کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے مسلمانوں کا رشتہ ختم ہو گیا۔ قرآن کیا پیغام دے رہا ہے، مسلمان اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرآن میں ہمارے لیے کیا ہدایت نامہ ہے، کیا چیزیں بیان کی گئی ہے، کن چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یہ بات مسلمان سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں۔ یہ پہلی وجہ بیان فرمائی۔ آج ہم دیکھیں اپنے حالات کہ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق ہے، کتنا رشتہ ہے۔ کوئی عزیز قریب انتقال ہو گیا، اس وقت ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہفتے میں شاید جمعے کے دن پڑھ لیتے ہوں گے، رمضان کے مہینے میں پڑھ لیتے ہیں، شب برات میں پڑھ لیتے ہیں، شب قدر میں پڑھ لیتے ہیں، دکان میں، مکان میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا قرآن سے کیا رشتہ ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کا درس ہو، ہمیں بیٹھنے کے لیے کہا جائے، بار بار تلقین کی جائے، بار بار یاد دلایا جائے، اس کے باوجود ہم بیٹھتے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ قرآن ہمارے لیے کیا پیغام دے رہا ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلی وجہ جو مسلمان اتنی بڑی تعداد میں، اتنی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود، اتنی دولت کے مالک ہونے کے باوجود پریشان ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ قرآن سے مسلمانوں کا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ صرف 2-4 دن ہم نے مخصوص کر رکھے ہیں، اس میں قرآن کی تلاوت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ قرآن کا پیغام کیا ہے یہ ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی۔ دوسری وجہ کہ مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بیان فرمائی کہ میں نے 4 سال کے اندر غور کرتے کرتے 2 وجہیں تلاش کی۔ ایک تو یہ کہ مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، دوسری وجہ یہ
کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، مسلمان آپس میں بٹ گئے، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث اور کوئی اہل سنت والجماعت، کوئی مقلد، کوئی غیر مقلد، یہ جو جماعتیں بن گئی، مسلمانوں کے اندر ٹولیاں بن گئی، دوسری وجہ مسلمانوں کے ساری دنیا میں پریشان ہونے کی یہ ہے، آپس میں بٹ گئے، تفرقہ بازی ہو گئی، فرقہ بندی ہو گئی، کہیں ذات کے نام پر، کہیں مسلک کے نام پر، کہیں برادری کے نام پر۔ یہ جو مسلمان آپس میں بٹ گئے ہیں جماعتوں کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں، دوسری وجہ مسلمانوں کے دنیا میں پریشان ہونے کی یہ ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہ دو وجہ بیان فرمائی، اور یہ دونوں باتیں بالکل حق ہیں۔ ہم اپنے اندر غور کریں، ہمارے اندر کتنا اتحاد ہے، کتنا اتفاق ہے۔ مسلمان ہر جگہ بٹتے نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ جماعتوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ ٹولیاں بن رہی ہے، مسجدیں بن رہی ہیں مسلک کے نام پر، مدرسے بن رہے ہیں مسلک کے نام پر، برادری کے نام پر مسجدیں بن رہی ہیں کہ یہ فلاں برادری کے لوگوں کی مسجد ہے، یہ فلاں برادری کے لوگوں کی مسجد ہے۔ ایک گاؤں کے اندر، بلکہ ایک بستی کے اندر مسلمان ایک نہیں ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک گھر میں مسلمان ایک نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو اختلاف پیدا ہو گیا، یہ جو فرقہ بندی ہو گئی اور جماعتیں بن گئی، دوسری وجہ ساری دنیا میں مسلمانوں کے پریشان ہونے کی یہ ہے، کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ یہ ایک نہیں ہے۔ اگر ہم اس جماعت والے کو ماریں گے تو دوسری جماعت والا ان کے حق میں بولے گا بھی نہیں، اور اس کو ماریں گے تو یہ بولے گا بھی نہیں۔ دشمن کو معلوم ہے، اس وجہ سے ایک پر ظلم ہوتا ہے دوسرا دیکھتا رہتا ہے، دوسرے پر ظلم ہوتا ہے ایک دیکھتا رہتا ہے، کوئی کسی کے خلاف آواز اٹھانے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے حق میں بولنے کو تیار نہیں۔ ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے، ہماری اس جماعت کی شکل میں بٹنے کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دشمن آتا ہے ہمارے بھائیوں کو مار کر چلا جاتا ہے، ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ ان کے اندر اجتماعیت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ساری دنیا میں پریشان ہونے کی اصل وجہ مسلمانوں کی یہی دو ہیں: قرآن سے دوری اور آپس کا اختلاف، جماعتوں کی شکل میں بٹنا، برادری کے نام پر بٹنا، مسلک کے نام پر بٹ جانا۔ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔